أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت سارے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بہت سارے گمان گناہ ہیں. ولا تجسسوا، اور تم لوگوں کی عیوب کی ٹوہ نہ لگایا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسری کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ غیبت کی دناءت یا اس کی خساءت، اس کی گندگی ایسی ہے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تم اس کو بہت ناگوار سمجھتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے، ان اللہ تواب رحیم، توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں معاشرتی حقوق بیان فرمائے ہیں، جس کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں سے چل رہا ہے. آج کے اس مجلس میں تجسس اور غیبت سے متعلق بات کرنی ہے. یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے. اگر ہم معاشرتی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو گھر کے اندر بے سکونی آئے گی. وہ گھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تو اس کے لیے اس کو باعث راحت بنایا تھا، تمہاری اس ازدواجی زندگی کو، خانگی زندگی کو باعث راحت بنایا تھا، لیکن وہ باعث زحمت، تکلیف دہ اور اذیت کا سبب بن جائے گا. گھر میں راحت نہیں ہوگی. اگر یہ معاشرے کے اندر غیبت اور تجسس پیدا ہو جائے، اس معاشرے میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، بدامنی پیدا ہو جائے گی. تو پہلا حکم ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، عیوب کی ٹوہ نہ لگاؤ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عیوب کی ٹوہ لگاتے ہیں، پھر کوئی معصیت، کوئی گناہ کسی کا معلوم ہو جائے تو پھر اس کو افشا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج کل افشا کے بڑے بہترین طریقے موجود ہیں ابلاغ کے، کہ پوری دنیا میں بات پہنچا دی جائے کسی کو بدنام کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ گروہ جو ابھی زبان سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، دل میں جن کے اسلام داخل نہیں ہوا. لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی عیوب کی ٹوہ نہ لگایا کرو. فإنہ من اتبع عوراتہم، اس لیے کہ جو لوگ ٹوہ لگاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کے پیچھے جس کی ٹوہ میں اللہ لگ جائیں، یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں. اس لیے مسلمان کو اذیت دینا، اس کی ٹوہ لگانا، اس کی عیوب پر لوگوں کو مطلع کرنا سخت دناءت کی بات ہے۔ اور دوسرا حکم ہے غیبت نہ کرنا۔
ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ یاد رکھیے جس طرح شراب پینا، بدکاری کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان مومن اچھی صفات والا اس پر آمادہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح غیبت اسی درجے کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما الغیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اس کو ناگوار گزرے۔ تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتتبتہ وان لم تکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور تو نے اس کا تذکرہ پیٹھ پیچھے کیا تب تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تو پھر بہتان ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو مؤمنین مردوں کو اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، ایسے جرائم نہ کردہ جو انہوں نے نہیں کیے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ بہت بڑا بوجھ اٹھانے والے ہیں بہتان کا۔ اس لیے مسلمان پر ایسا الزام لگانا جو اس نے وہ حرکت نہ کی ہو پھر لوگوں میں پھیلانا، میں کہتا ہوں کہ مرغوب ترین عمل ہے آج کے سوشل میڈیا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ لما ذاک، بیماری گناہ یہ بدکاری سے بڑھ کر کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل یزنی فیتوب الی اللہ ویتوب اللہ علیہ، آدمی بسا اوقات خدا نخواستہ بدکاری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ والغیبۃ لا تغفر حتی یغفر صاحبها، اور غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے، اس لیے غیبت اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور غیبت صرف زبان سے نہیں، ہاتھ سے بھی ہوتی ہے۔ آج ہاتھ سے نقلیں کرنا اور اس پر ہنسنا ایک آرٹ اور فن ہے، فن ہے باقاعدہ، لوگ سیکھتے ہیں نقلیں کرنا کسی کی تاکہ لوگ ہنسیں۔ اپنے بچوں کی پر بھی نگاہ رکھنا کہ بچے گھر میں اپنے معلم کی، اپنی معلمہ کی نقل کر رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، یہ غیبت میں مبتلا ہے، والدین گرفت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، حضرت صفیہ تشریف لائیں رضی اللہ عنہا، کسی کام کے لیے پھر چلی گئیں تو فرماتی ہیں، اومأت بیدی، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اتنی ساری ایسے اشارہ کیا ہوگا، فإن یعنی قصیرہ، چھوٹی ہیں، چھوٹے قد والی ہیں، اومأت بیدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتتبتیہا، تو نے غیبت کی ہے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا، لو مزجت فی البحر، لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر اس کلمہ کو سمندر میں بھی ملایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے غیبت سے متعلق، زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تربیت یافتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا صفات تھی ان کی، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین کوئی بات پیش آ گئی، آواز اونچی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، پھر جدا ہو گئے۔ تو ایک آدمی کو موقع مل گیا، آج کل یہی ہوتا ہے جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو بعض لوگ مواقع تلاش کرتے ہیں اور خوب آگ بھڑکائی جائے، خوب تنفر پیدا کیا جائے۔ ایک صاحب حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ہے رضی اللہ عنہ اور عرض کیا اور اور ان کے سامنے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بات کرنے لگے، تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا محتاط تھے صحابہ کرام، کیا اللہ کی حدود پر عمل کرنے والے تھے۔ فوراً فرمایا، ماہ رک جا، انما بیننا لم تبلغ دیننا، جو ہمارے درمیان تھا وہ ہمارے دین تک نہیں پہنچا،
کہ ہمارے دین کا بھی نقصان کرے، جاؤ یہاں سے۔ جو شخص لوگوں کی عیوب ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں عربی کا ایک محاورہ ہے، مزے نہیں لینا چاہیے، مزے نہیں لینے چاہیے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلاں یوں ہے، فلاں یوں، دیکھیں یہ فلاں یوں ہے، بڑا مزہ آتا سننے میں اگر عیوب سے متعلق باتیں ہوں۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، من نقل الیک فقد نقل عنک، جو تیری طرف لوگوں کی باتیں نقل کر رہا ہے وہ تیری بات لوگوں کو جا کر ضرور سنائے گا۔ اور دوسری بات، یہ شخص جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں شریر انسان ہوتا ہے، بدترین انسان ہوتا ہے۔ ایسوں کی مصاحبت نہیں ہونی چاہیے، مخالطت اور مجالست نہیں ہونی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دی جائے کہ بیٹا تمہارے ساتھ بیٹھ کر جو لوگوں کی عیوب سے متعلق بات کرتا ہو یہ بندہ شریر انسان ہے، خیر پر نہیں ہے، شریر آدمی ہے، اس کا مزاج شر پر ہے، اللہ کا مبغوض بندہ ہے، اس کے ساتھ دوستی تعلق بیٹھنا نقصان کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کن مواقع میں جائز ہوتی ہے؟ کون سے مواقع ایسے ہیں جس میں غیبت جائز ہے؟ نمبر 1 موقع وہ ہے کہ جس میں کسی آدمی پر ظلم ہوا ہو اور وہ اپنے ظلم کا جو اس کے اوپر ہوا ہے اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کرے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کو اعلانیہ کرنا پسند نہیں کرتے، الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 استفتاء، مسئلہ دریافت کرے اور اس کا کسی سے تعلق اس نوعیت کا ہو تو وہاں وہ ذکر کر سکتا ہے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل شحیح، بخیل آدمی ہے، ضرورت کا خرچہ نہیں دیتے، جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا ما یکفیک، جو تیری کفایت کر سکتا ہے وہ تم خرچ لے سکتی ہو۔ یہاں انہوں نے اپنے شوہر ابو سفیان کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ نمبر 3 اسی طرح جو شخص کسی جگہ شادی کا پیغام بھیج رہا ہے، اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا پیغام کہیں بھیج رہا ہے یا کہیں سے پیغام آیا ہے، اس کے بارے میں وہ تحقیق و تفتیش کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے اور ہم ان کے کچھ عیوب پر مطلع ہیں، تو صحیح امانت داری کے ساتھ بات بتا دینا غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بنت رفاعہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا کہ میں یہاں ان میں سے کسی ایک سے نکاح کر لوں۔ آپ نے فرمایا حضرت معاویہ مفلوق الحال ہیں، غریب آدمی ہیں، اور حضرت ابو جہم ضراب للنساء، عورتوں کی خوب پٹائی کرنے والے ہیں۔ کہ پھر فرمایا کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لیں رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی آدمی بدترین انسان ہے، شریر آدمی ہے، اور کوئی آدمی دوسرا اس سے معاملہ کر رہا ہے تو اس کے شر سے اس کو مطلع کرنا کہ بھائی محتاط رہنا اس بندے سے، یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق یا یہودی آیا، قوم کا سردار تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اس کو آتے ہوئے دیکھ کر، بئس اخو العشیرہ، قوم کا بدترین آدمی آ رہا ہے۔ جب وہ بندہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بشاشت سے ملے اور خندہ پیشانی سے ملے اور نرم گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا قوم کا بدترین آدمی آ رہا ہے، لیکن آپ نے بڑی نرم گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا متى عہدتنی فحاشا، آپ نے مجھے کبھی بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم کلام کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے آپ کے ساتھ، اس وقت کیا رویہ ہوتا تھا؟
تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین الناس و اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، ضحاکن و بسامن، سب سے زیادہ مسکرانے والے، یہ گھر کے اندر کے اخلاق ہے۔ اور پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ منذ اسلمت ما رآنی الا ضاحکا، جب سے میں اسلام لایا ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ نے مجھے مسکرا کر ہی دیکھا ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں، یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، دعا پڑھ کر داخل ہوتے تھے، تو موبائل کان کے ساتھ لگا ہوا ہو اور پریشانیاں مسائل جس سے منہ چڑھا ہوا ہے، اس کیفیت میں گھر میں داخل ہونا سنت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ موبائل میں جو بات ہے کرنے والی ضروری وہ گھر سے باہر کر لی جائے اور اب گھر میں داخل ہونا ہے تو موبائل بند کر کے جیب میں ڈال کر مسکرا کے داخل ہو جائیں، چاہے جتنی بھی پریشانیاں باہر ہوں۔ بیوی سے ناچاقی یا ناراضگی ایک طرف، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس بنیاد کو دیکھنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نہ دیکھیں، پرواہ نہ کریں کسی چیز کی، مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ کتنے امت کی ذمہ داریاں، بوجھ، کام، ایک پورے عالم کے انسانوں کی اصلاح کی فکر، اس کے باوجود سب سے زیادہ مسکرانے والے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر جن بڑوں کو دیکھا ہے، جمعے کی نماز مفتی تقی عثمانی صاحب نے پڑھائی، دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام صاحب، ایک آدھا پون گھنٹہ بیان کرنا، ایک 75 سال سے زیادہ عمر، تھکاوٹ، پھر نمازیوں کا ہجوم، ملاقاتیوں کا وہ بھی ملنا سب سے، پھر اس کے بعد اپنی سٹک کے سہارے گھر پہنچے تو آگے ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے غرفت الضیوف میں، ڈرائنگ روم میں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور اتنے کھلے ہوئے کہ کہیں تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ حضرت بالکل جو ہے فرحت میں ہے، انبساط میں ہے، لیکن تھکاوٹ ہے، لیکن طبیعت پر ویسے ہی آثار ہیں جیسے خوش خلقی کے اور انبساط کے۔ ہم تو علم نفسیات سے واقفیت نہیں ہے، علم و نفسیات کے ماہرین سے پوچھا جائے کہ یہ جو مسکراہٹ ہے اس کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا علاج، کتنی امراض کا علاج ہے یہ مسکرانا، نہ چاہ رہا ہو تب بھی مسکرا لیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو بڑے نرم گفتگو کی، آپ نے فرمایا ما احدتنی فحاشا، تم نے مجھے کب بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، انسان ایسا نہ ہو، ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان، بدتر درجے پہ وہ شخص ہے جس کو لوگ اس لیے ملنا چھوڑ دیں کہ اس کا شر کا خوف انسان کو ہو، کہیں اس کو ملے نہیں کہ ڈر لگتا ہے، ملنے سے ڈر لگتا ہے کہ اس کا شر نہ پہنچ جائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملتے ڈر لگتا ہے کہ ان کے پاس ہم نہ بیٹھیں، ان کے ہاں نہ جائیں، ان سے گفتگو نہ کریں، یہ اللہ کے ہاں بدترین انسان ہوتا ہے۔ تو ان چند مواقع پر غیبت کی اجازت ہے، اور پھر دنیا سے کوئی انسان چلا گیا ہو اس کی بھی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا سے کوئی انسان چلا گیا ہو، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اقرار پر رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، سنسار ہو گئے۔ جب واپس آ رہے تھے 2 آدمی نے یوں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جس پر پردہ ڈالا تھا اگر یہ ظاہر نہ کرتے تو اس طرح کتے کی موت نہ مارے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا،
چلتے رہے، راستے میں ایک گدھا مرا ہوا تھا جو پھول چکا تھا، جس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی تھیں. آپ وہاں ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا انزلہ، یہ 2 بندے ادھر آ جائیں، اس کو کھا لیں. یا رسول اللہ، ایک مردار ہے، متعفن ہے، حرام ہے، کیسے کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ دناعت اور خسیس حرکت کر سکتے ہو. ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے یہ تو بہت اہون ہے، اسہل ہے، آسان ہے اس کو کھانا، کیوں نہیں کھا سکتے اس کو؟ یہ تو بہت آسان ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں اللہ کی رحمت میں غوطے کھا رہے ہیں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی دنیا سے جانے والے انسان کی بھی غیبت نہیں کر سکتے. اور پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا الجاہر الفاسق المعلن والجاہر، کہ جو فاسق اعلان فاسق ہو اور جو جاہر علی الاعلان گناہ کرتا ہو اس کی غیبت جائز ہے، اس کے ان گناہوں کی جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اسی طرح حکمران کی غیبت جائز ہے تب جب کہ اس کے وہ گناہ جو لوگوں کو معلوم ہو. اگر حکمران کی ایسی غلطی جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اس نے بیان کی، وہ غیبت میں شمار ہوگی. جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ کیا گیا اس کی کسی برائی کا جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی، حالانکہ حجاج ظالم ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں کل قیامت کے دن حجاج اس سے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ لیں گے، وہاں تیری غیبت سے متعلق بھی سوال کریں گے. تو یہ ایک معاشرتی ناسور ہے غیبت، معاشرتی ناسور. اگر گھر سے نکل جائے گھر میں خیر اور راحت داخل ہو جائے گی، معاشرے سے نکل جائے معاشرے میں خیر اور راحت داخل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجینا من النار واصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.